میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اتر آئے گا۔ اس حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان دنیا کو کھول دیا جائے گا، آسمان سے فرشتے اتریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے رب سے سفارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے آنے کی یہ کیفیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ پہلا آسمان پھٹے گا، آسمان سے فرشتے اتریں گے، ان فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی جتنی تعداد پورے زمین کے انسانوں اور جنات کی ہوگی۔ سارے انسان، سارے جنات زمین میں اکٹھا کر دیے جائیں گے، زمین کو چوڑا کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کو کھینچ دیا جائے گا بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے چمڑے کو کھینچا جاتا ہے۔ اس کے بعد آسمان دنیا کے فرشتے زمین پر اتر آئیں گے، زمین والے کہیں گے افیکم ربنا، فرشتوں کیا تمہارے ساتھ ہمارا رب بھی آیا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ رب العالمین ابھی نہیں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آسمان پھٹے گا، دوسرے آسمان سے فرشتے اتریں گے، ان فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی جتنی زیادہ پوری زمین میں اس وقت ساری مخلوقات ہوں گی۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے آسمان کھول دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ساتویں آسمان سے بہت زیادہ فرشتے اتریں گے، ان فرشتوں کے ساتھ رب ذوالجلال رب العالمین اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آسمان سے اتر آئے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ حقیقت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کو مکمل طور پر ہلا دیا جائے گا، اس کے بعد وجاء ربک والملک صفا صفا، اس کے بعد فرشتے اور رب ذوالجلال زمین پر اتر آئے گا، فرشتے صف باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ دوسرے اسی کے آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو بھی کھینچ کر لایا جائے گا۔ دوسرے جگہ پر اللہ رب العالمین کے آنے کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا یہ لوگ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی زمین پر اتر آئے گا بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، کرسی رکھ دی جائے گی اور اللہ رب العالمین جب بندوں کے پاس آئے گا اس وقت کا کیا ماحول ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اللہ رب العالمین کے نور، اللہ رب العالمین کے چہرے کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی۔ یہی وہ مقام ہے جس مقام پر سارے انسان پھر سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو بے ہوش کر دیا جائے گا، پھر تمام کو ہوش آئے گا۔ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے گا، دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوشی سے بچا لیا گیا تھا یا انہیں مجھ سے پہلے ہوش آیا ہے، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوہ طور پر موسیٰ کو جو بے ہوش کیا گیا تھا اس بے ہوشی کے بدلے میں آج انہیں بے ہوشی سے بچا لیا گیا ہو۔ سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، رب العالمین فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا میرے محترم بھائیوں؟ میزان لایا جائے گا، وہی میزان جس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک پلڑے کے اندر نیکیوں کو رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں برائیوں کو رکھا جائے گا۔ اس سے پہلے میرے محترم بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی
حوض کوثر عطا فرمائے گا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو پانی پلائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ سور پھونکنے کے بعد سے اللہ رب العالمین کے فیصلہ کرنے سے پہلے کا فترہ ہو، اللہ رب العالمین حوض کوثر عطا فرمائے گا، وہ حوض جس حوض کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسیرت شہر، اس کی مسافت 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ مکہ سے بیت المقدس جتنا دور ہے، یہ حوض اتنا بڑا ہوگا، اس حوض پر آسمان کے ستاروں کی تعداد کے مانند لوٹے رکھے ہوئے ہوں گے، جس سے امت محمدیہ کے لوگوں کو پانی پلایا جائے گا۔ وہ پانی جس پانی کی صفت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ ہوگی، جو 1 مرتبہ پیے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس پر جو برتن ہوں گے آسمان کے ستاروں کے مانند ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو ان کے وضو کے نشانوں سے پہچان کر پانی پلائیں گے۔ اتنے میں ایک بڑی فوج آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانا چاہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آڑ کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں پانی پلانے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کی دنیا سے آنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کھلواڑ کیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میدان محشر میں اگر حوض کوثر پینے کی تمنا ہے، اپنے آپ کو بدعت کی گندگیوں سے پاک رکھو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم سترون ربکم یوم القیامہ، تم تمام کے تمام قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ رب العالمین کا یہ دیدار مؤمنین کے لیے خاص ہوگا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، کفار قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے میدان محشر میں مؤمنین اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اے اللہ، تیری رحمت کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ اس نعمت سے تو ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکشف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا۔ اللہ رب العالمین کی پنڈلی کو دیکھ کر مؤمنین سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں پڑے رہیں گے۔ منافقین، کفار، جو لوگ نمازوں سے بھاگتے تھے، سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہائے بدبختی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیٹوں کو تختے کے مانند بنا دے گا جو سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ وسلم